ایک زمانے میں ایلیسیا کے جادوئی دائرے میں سرسبز میدانوں اور بلند و بالا قدیم درختوں کے درمیان بسی ہوئی سیرافینا نامی تتلی کی ایک قابل ذکر ملکہ رہتی تھی۔ ایلیسیا ایک ایسا دائرہ تھا جہاں جادو ہوا میں بہتا تھا اور اس کے باشندے جادوئی اور دنیاوی دونوں ہم آہنگی سے رہتے تھے۔ سیرافینا، جس کے پرکشش پروں کو آزور، نیلم اور سونے کے متحرک رنگوں میں مزین کیا گیا تھا، تمام شعبوں میں تتلی کی سب سے خوبصورت ملکہ کے طور پر بڑے پیمانے پر مشہور تھی۔ اس کی نازک لیکن شاندار موجودگی نے اس کے دیکھنے والوں کے دل مو لیے۔ لیکن سیرافینا کی حقیقی طاقت نہ صرف اس کی دلکش خوبصورتی میں ہے، بلکہ ایلیسیا کی جادوئی توانائیوں کو بروئے کار لانے کی اس کی فطری صلاحیت میں بھی ہے۔ اس کے دور حکومت نے اس کی تتلی کی رعایا میں خوشحالی اور ہم آہنگی لائی، کیونکہ اس نے اپنی طاقتوں کا استعمال مرغزاروں کی پرورش، بیش بہا امرت کو جگانے اور زخمیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا۔ اس کی سخاوت اور مہربانی افسانوی تھی، اور وہ ایلیسیا کی تمام مخلوقات سے پیار کرتی تھی اور ان کی عزت کرتی تھی۔ پھر بھی جوں جوں سال گزرتے گئے، ایک بدنما اندھیرا پورے ملک میں پھیلنے لگا۔ ایک بدماش جادوگرنی، مورگانا، سیرافینا کی طاقتوں سے حسد کرنے لگی تھی اور اسے تتلی کی سب سے طاقتور ملکہ کے طور پر اپنی حیثیت کا لالچ تھا۔ مورگانا، جو اپنے تاریک فنون اور ہیرا پھیری کے لیے جانی جاتی ہے، طویل عرصے سے سیرافینا کے خلاف رنجش کا شکار تھی۔ اپنی عزائم سے متاثر ہو کر مورگانا نے سیرافینا کو معزول کرنے کے لیے ایک شریر منصوبہ بنایا۔ اس نے ایک جادو کیا جس نے ملکہ کو ایک جادوئی نیند میں پھنسا دیا، ایک ناقابل تسخیر جھاڑی کے دل کے اندر۔ سیرافینا کی غیر موجودگی کے ساتھ مورگانا نے تخت کا دعویٰ کرنے اور ایلیسیا پر اپنی نئی طاقت حاصل کرنے کا ارادہ کیا۔ گھاس کے میدان اپنی ملکہ کے لیے ماتم کرتے ہیں، ان کے متحرک رنگ مایوسی میں مٹ رہے ہیں۔ سیرافینا کو جگانے کے لیے بے چین اورین نامی ایک بہادر نوجوان تتلی ایک خطرناک سفر پر نکلی۔ قدیم پیشین گوئیوں کی رہنمائی میں اس نے بیداری کے افسانوی کرسٹل کی تلاش کی۔ ایک صوفیانہ جوہر کسی بھی جادو کو توڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جیسے ہی اورین نے غدار جنگلوں میں سفر کیا اور صوفیانہ دریاؤں کو عبور کیا، اس کا سامنا مختلف جادوئی مخلوقات سے ہوا جو اس کی تلاش میں اس کے ساتھ شامل ہوں۔ انہوں نے متعدد آزمائشوں کا سامنا کیا اور زبردست رکاوٹوں پر قابو پا لیا۔ ان کے غیر متزلزل عزم نے سیرافینا کے لیے ان کی محبت اور ایلیسیا کے ساتھ ہم آہنگی بحال کرنے کی خواہش کو تقویت دی۔ ایک طویل اور مشکل سفر کے بعد اورین اور اس کے ساتھی جھاڑی کے دل تک پہنچے۔ جب وہ سوتے ہوئے سیرافینا کے سامنے کھڑے تھے، اورین نے اپنے کانپتے ہوئے پروں میں بیداری کا کرسٹل تھام لیا۔ جس لمحے کرسٹل نے اسے چھوا، ایک آسمانی روشنی نے سیرافینا کو لپیٹ لیا، جادوگرنی کے جادو کو توڑ دیا اور ملکہ کو اس کی گہری نیند سے جگا دیا۔ جیسے ہی سیرافینا کے پنکھ کھلے، جادو کے پھٹنے نے زمین کو روشن کر دیا، مورگانا کے اندھیرے کو ختم کر دیا اور ایلیسیا کو اس کی سابقہ شان نے بحال کر دیا۔ سیرافینا اب اس محبت اور وفاداری سے واقف ہے جو اس کی رعایا نے دکھائی تھی۔ اس نے اور بھی زیادہ طاقت اور عزم کے ساتھ ان کی حفاظت کرنے کا عزم کیا۔ مورگانا کی شکست اور ہم آہنگی بحال ہونے کے بعد ایلیسیا نے اپنی پیاری ملکہ کی واپسی کا جشن منایا۔ سیرافینا نے اپنی حقیقی طاقت اور مقصد کو دریافت کرنے کے بعد اپنے جادو کا استعمال نہ صرف اپنے تتلی مضامین کے فائدے کے لیے کیا بلکہ دنیا کی تمام مخلوقات کے درمیان اتحاد کو فروغ دینے کے لیے بھی کیا۔ اس دن سے آگے سیرافینا نے نہ صرف سب سے خوبصورت تتلی ملکہ کے طور پر حکومت کی بلکہ سب سے طاقتور بھی۔ اس کے پروں پر محبت اور شفقت کی چمک دمک رہی تھی۔ اس کے دانشمندانہ اور خیرخواہ حکمرانی کے تحت ایلیسیا پروان چڑھی اور تتلی کی ملکہ اور اس کے جادوئی دور کی کہانی پورے دائروں میں گونجتی رہی، امید کو متاثر کرتی ہے اور یہ یاد دلاتی ہے کہ حقیقی طاقت کسی کے دل کی پاکیزگی میں ہے۔ سیرافینا کی کہانی تتلی کی ملکہ ایلیسیا کی سرحدوں سے بہت دور تک پھیلی ہوئی ہے، جو دور دراز ممالک سے آنے والی مخلوقات کے تخیلات کو مسحور کرتی ہے۔ ایسی ہی ایک سرزمین زیفیریا کی بادشاہی تھی جو اپنی طاقتور اور شاندار مخلوق کے لیے جانا جاتا ہے۔ زیفیریا میں
بادشاہ اورین کی حکومت تھی۔ سیرافینا کی خوبصورتی اور طاقت کی کہانیاں شہزادی سیلسٹیا کے کانوں تک پہنچیں، جو ایک نوجوان اور پرجوش تتلی کی شہزادی تھی۔ لیجنڈ کی طرف سے جادو سلیسیا سرافینا سے ملنے اور اس کی شان و شوکت کا مشاہدہ کرنے کے لیے تڑپ اٹھی۔ دونوں دائروں کو ایک ساتھ لانے کے لیے پرعزم، اس نے ایلیسیا کے لیے ایک جرات مندانہ سفر کا آغاز کیا۔ جیسے ہی سیلسٹیا گھاس کے میدانوں میں پھڑپھڑاتی اور پہاڑوں پر چڑھتی رہی، اسے مختلف چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا جس نے اس کی ہمت اور عزم کا امتحان لیا۔ ہر رکاوٹ کے ساتھ اس نے قابو پایا، اس کے پنکھ مضبوط ہوتے گئے اور اس کا عزم مزید گہرا ہوتا گیا۔ راستے میں اس نے جادوئی مخلوق سے دوستی کی جو اس کے مقصد پر یقین رکھتی تھی اور اس کی تلاش میں شامل ہوئیں۔ آخر کار وسیع زمینوں کو عبور کرنے اور غدار پانیوں کو عبور کرنے کے بعد سیلسٹیا ایلیسیا پہنچا۔ سلطنت نے اسے کھلے بازوؤں سے خوش آمدید کہا، کیونکہ انہوں نے اس بہادر شہزادی کے بارے میں سنا تھا جو اپنی ملکہ کے ساتھ سامعین کی تلاش میں تھی۔ سیرافینا سیلسٹیا کی عقیدت اور اس ہم آہنگی سے متاثر ہوئی جو وہ اپنے دائرے میں لائی تھی، نوجوان شہزادی سے ملنے پر راضی ہو گئے۔ ان کی ملاقات خالص جادو کا ایک لمحہ تھا۔ سرافینا اور سلیسٹیا نے اپنی کہانیاں، خواب اور خواہشات شیئر کیں۔ سیرافینا سیلسٹیا کے اپنے دائروں کو متحد کرنے کے عزم سے متاثر ہوئی اور اس نے اپنے اندر محبت اور ہمدردی کی میراث کو آگے بڑھانے کی صلاحیت کو دیکھا، اور سیلسٹیا تتلی کی سب سے طاقتور ملکہ کی موجودگی میں نئے اعتماد اور مقصد کے اضافے کو محسوس کیا۔ سیرافینا نے سیلسٹیا کو اپنے جادوئی جوہر کا ایک حصہ دینے کا فیصلہ کیا، نوجوان شہزادی کو ایلیسیا کی توانائیوں کو چینل کرنے کی صلاحیت سے ہمکنار کیا۔ سیلسٹیا کے پنکھ بدل گئے، سیرافینا کی میراث کے چمکدار رنگوں سے چمک رہے ہیں۔ وہ سرافینا کی طاقت اور ان کے دائروں کی امید کی وارث بن گئی۔ ایک ساتھ سرافینا اور سلیسیا اپنے اتحاد اور ہم آہنگی کے پیغام کو پھیلاتے ہوئے واپس آئے۔ تتلی کی دورانیوں نے اپنے دائروں کے درمیان خلیج کو ختم کرنے، دونوں ملکوں کی مخلوقات کے درمیان افہام و تفہیم اور تعاون کو فروغ دینے کے لیے انتھک محنت کی۔ انہوں نے شاندار تقریبات کا اہتمام کیا جہاں ایلیسیا کی تتلیوں نے زیفیریا کی شاندار مخلوقات کے ساتھ رقص کیا، جادو اور حیرت کا تماشا بنا دیا۔ سرافینا اور سلیسیا کی مشترکہ حکمرانی کے تحت ایلیجیا اور کی ترقی ہوئی۔ ان کی مشترکہ طاقتوں نے سب کے لیے خوشحالی اور خوشی لائی، ان کی سرزمین کو خوبصورتی اور جادو کی روشنی میں بدل دیا۔ سب سے خوبصورت اور طاقتور تتلی کی رانیوں کا افسانہ پورے دائروں میں گونجتا رہا، دوسروں کو ان کی اندرونی طاقت اور اتحاد کے لامحدود امکانات کو قبول کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اور اس طرح سیرافینا اور سیلسٹیا کی جادوئی کہانی، جڑواں تتلی کی ملکہی، وقت کی ٹیپسٹری کے ذریعے اپنا راستہ باندھتی رہیں اور سننے والوں کو یاد دلاتی رہی کہ جب خوبصورتی، طاقت اور محبت اکٹھے ہو جائیں تو وہ ایک ایسی دنیا بنا سکتے ہیں جہاں خواب دیکھتے ہیں، پرواز کریں اور معجزے ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، سیرافینا اور سیلسٹیا کا رشتہ مضبوط ہوتا گیا اور ان کی طاقتیں اس طرح سے جڑ گئیں جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ ان کا مشترکہ جادو ایک ایسی قوت بن گیا جو دائروں سے ماورا ہو کر دوسرے صوفیانہ مخلوقات کی توجہ اپنی طرف مبذول کرواتا ہے۔ ایسا ہی ایک وجود قدیم ڈریگن گارڈین ڈریکونیس تھا۔ جڑواں تتلی کی رانیوں سے پھیلنے والی ہم آہنگی سے پیدا ہونے والی توانائی سے ڈریکونس نے ان کے ساتھ سامعین کی تلاش کی۔ ترازو کے ساتھ جو پگھلے ہوئے سونے کی طرح چمکتے تھے اور آنکھوں میں جو عمروں کی حکمت کو تھامے ہوئے تھے، ڈریکونس کو تمام دائروں میں سب سے طاقتور مخلوق کے طور پر جانا جاتا تھا۔ جب ڈریکونیس زیفیریا پہنچا تو زمین امید سے لرز گئی۔ طاقتور ڈریگن کے اترتے ہی آسمان تاریک ہو گیا، زمین پر سایہ پڑ گیا۔ سیرافینا اور سیلسٹیا ڈریگن کے پاس پہنچے، خوف اور گھبراہٹ کے مرکب کے ساتھ، اس بات کا یقین نہیں تھا کہ ڈریکونس کیا چاہتا ہے، لیکن دشمنی کے بجائے ڈریکونیس نے گرمجوشی اور تعریف کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ ڈریگن نے ایک قدیم پیشین گوئی کے بارے میں بات کی جس میں تتلی تسلیس کے آنے کی پیشین گوئی کی گئی تھی، جو کہ وجود میں موجود سب سے خوبصورت،
طاقتور اور ہمدرد مخلوقات کا اکٹھا ہونا ہے۔ سرافینا اور سلیسٹیا، ان کے منفرد تعلق اور اپنے دائروں میں اتحاد لانے کی صلاحیت کے ساتھ، کہا جاتا ہے کہ وہ اس الہی پہلی کے پہلے دو ٹکڑے ہیں۔ ڈریاکونس نے انکشاف کیا کہ تتلی تثلیث کو مکمل کرنا ناقابل تصور جادو کو کھولے گا اور بے مثال ہم آہنگی کا دور لائے گا۔ تاہم ایک تیسرا غائب تھا جس کی تقدیر تتلی کی رانیوں کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ ایک ساتھ سرافینا، سلیسٹیا اور ڈریکونس نے گمشدہ ٹکڑے کو تلاش کرنے کی جستجو کا آغاز کیا۔ انہوں نے دائروں کے سب سے دور تک سفر کیا، افسانوی مخلوقات کا سامنا کیا، پہیلیوں کو حل کیا اور آزمائشوں پر قابو پاتے ہوئے جنہوں نے ان کی حدود کا تجربہ کیا۔ ان کا عزم کبھی متزلزل نہیں ہوا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے دائروں کی تقدیر توازن میں لٹکی ہوئی ہے۔ آخرکار ایک قدیم جادوئی جنگل کے قلب میں انہوں نے تتلی تثلیث کے تیسرے رکن کو دریافت کیا، ایک صوفیانہ وجود جسے لومینا، روشنی کی پری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لومنا، اس کے چمکدار پنکھوں کے ساتھ جو آسمانی چمک سے چمک رہے تھے، خالص روشنی اور شفقت کو مجسم کر رہے تھے۔ جس لمحے سرافینا، سلیسٹیا اور ڈریکونس لومنا کے ساتھ اکٹھے کھڑے تھے، جادوئی توانائی کا ایک طوفان دائروں میں پھیل گیا۔ تتلی تثلیث کے وجود میں آتے ہی آسمان چمکتی ہوئی روشنی کے جھرنوں سے بھر گیا۔ ان کی طاقتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، ہم آہنگ جادو کی ایک سمفنی تخلیق کرتی ہیں جو تمام دائروں میں گونجتی ہے، تاریکی کو دور کرتی ہے اور امید پیدا کرتی ہے۔ بٹر فلائی تثلیث کی رہنمائی میں ایلیسیا، زیفیریا اور پورا صوفیانہ دائرہ اس طرح پھلا پھولا جیسے پہلے کبھی نہیں تھا۔ ان کی مشترکہ طاقتوں نے ایک سنہری دور کو جنم دیا جہاں ہر قسم کی مخلوق کامل ہم آہنگی کے ساتھ رہ رہی تھی۔ تتلی کی رانیوں اور لومینا سے پھوٹنے والی خوبصورتی اور جادو نے بے شمار مخلوقات کو اپنی اندرونی روشنی کو گلے لگانے اور اتحاد اور ہمدردی کی طرف کام کرنے کی ترغیب دی۔ اور یوں سیرافینا، سیلسٹیا، لومینا اور بٹر فلائی تثلیث کی کہانی زمانوں سے گونجتی رہی، جو نسلوں کے لیے ایک لیجنڈ بن گئی۔ ان کے دور حکومت نے بے مثال خوبصورتی اور طاقت کا ایک دور لایا، جس نے کہانی سننے والوں کو یاد دلایا کہ جب رشتہ دار روحیں متحد ہو جاتی ہیں تو ان کا اجتماعی جادو ایک ایسی دنیا بنا سکتا ہے جہاں خواب سچے ہوتے ہیں اور محبت سب سے زیادہ راج کرتی ہے۔ اس کے بعد کے سالوں میں تتلی تثلیث نے اٹل لگن کے ساتھ اپنے دائروں کی حفاظت اور پرورش جاری رکھی۔ سرافینا، سلیسٹیا اور لومنا ایلیجیا اور کی رہنمائی کی روشنی بن گئے، جنہوں نے دوستی اور بھائی چارے کے گہرے رشتے کو فروغ دیا۔ مل کر انہوں نے اپنی مشترکہ طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے زخموں کو مندمل کرنے اور ٹوٹی ہوئی روحوں کو ٹھیک کرنے کے لیے شورش زدہ ممالک میں امن قائم کرنے کے لیے جدوجہد کا آغاز کیا۔ ان کی تنہا موجودگی امید کی تحریک دینے اور ان لوگوں میں جادو کی چنگاری کو بھڑکانے کے لیے کافی تھی جو ایمان کھو چکے تھے۔ تتلی تثلیث کے ناقابل یقین اعمال کا کلام دور دور تک پھیل گیا، مورگنا نامی ایک تاریک اور خوفناک جادوگرنی کے کانوں تک پہنچ گیا۔ مورگانا، حسد اور ناراضگی سے بھری ہوئی، نے اپنے برے مقاصد کے لیے اپنی طاقت کو بروئے کار لانے کا عہد کیا۔ اپنے مکرو جادو اور چالاکی کے ساتھ مورگانا نے تتلی تثلیث پر قبضہ کرنے اور ان کی بے پناہ طاقت کو چرانے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے ایک ایسا جادو کیا جس نے لومینا کو سائے کے ناقابل تسخیر قلعے میں پھنسا دیا، اسے سیرافینا اور سیلسٹیا سے الگ کر دیا۔ سیرافینا اور سیلسٹیا آنے والے خطرے کو محسوس کرتے ہوئے اپنی پیاری بہن کو آزاد کرنے کے لیے ایک غدار سفر پر روانہ ہوئے۔ انہوں نے اپنے مشن میں ثابت قدم رہنے کے دوران خوفناک چیلنجوں کا سامنا کیا، جادوئی مخلوق سے لڑنا اور پیچیدہ پہیلیاں کھولنا۔ آخرکار وہ مورگانا کے قلعے کے دل تک پہنچے، جہاں اندھیرے میں لومینا کی چمکیلی روشنی بمشکل نظر آ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو اور دل میں عزم کے ساتھ سیرافینا اور سیلسٹیا نے اپنے مشترکہ جادو کو پکارا، ان کے پر بے مثال چمک کے ساتھ چمک رہے ہیں۔ ان کا جادو قلعے میں پھیل گیا، اندھیرے کو توڑ کر اور لومینا کو اس کی قید سے آزاد کیا۔ جیسے ہی تینوں بہنیں دوبارہ متحد ہوئیں، ان کی طاقتیں ایک بار پھر آپس میں جڑ گئیں،
جس سے ایک چمکیلی چمک پیدا ہو گئی جس نے مورگانا کے اندھیرے کو ختم کر دیا اور اسے خوف کے مارے بھاگنے کے لیے بھیج دیا۔ یونائٹڈ ایک بار پھر بٹر فلائی تسلیس اپنے دائروں میں واپس آ گئی، اپنے ساتھ ایک اور بھی بڑی طاقت اور عزم لے کر آئی۔ انہوں نے مل کر اپنی سرزمین کی حفاظت اور اتحاد اور ہمدردی کے پیغام کو دور دور تک پھیلانے کا عزم کیا۔ ان کی متحدہ حکمرانی کے تحت ایلیسیا اور زیفیریا نے اس طرح ترقی کی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ سلطنتیں متحرک زندگی کے ساتھ پروان چڑھتی تھیں اور ان کے اندر موجود مخلوقات کامل ہم آہنگی میں رہتے تھے۔ تتلی تسلیس کا جادوئی اثر ان کے دائروں سے باہر تک پھیلا ہوا ہے، صوفیانہ دنیا کے ہر کونے میں موجود مخلوقات کے دلوں کو چھوتا ہے۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، تتلی تسلیس کی کہانی عمروں میں گونجتی رہی، لچک، ہمت اور اٹل محبت کی علامت بن گئی۔ علاقوں نے خوشی منائی، ہمیشہ کے لیے ان غیر معمولی ملکہ کے لیے شکر گزار ہیں جنہوں نے انہیں امن اور روشنی بخشی۔ اور اس طرح سرافینا، سیلیسٹیا، لومنا اور بٹرفلائی ٹرینیٹی کی میراث زندہ رہی، جو نسلوں کو اپنی اندرونی طاقت کو اپنانے، ہمدردی میں متحد ہونے اور ان میں سے ہر ایک کے اندر موجود تبدیلی کے جادو پر یقین کرنے کی تحریک دیتی ہے۔ تتلی تسلیس کی کہانی تمام جہانوں کے انسانوں کے دلوں اور دماغوں کو مسحور کرتی رہی۔ لیجنڈز نے ان کی غیر متزلزل ہمت، ان کے اٹوٹ بندھن اور سب سے طاقتور جادو کو استعمال کرنے کی ان کی صلاحیت کے بارے میں بات کی۔ نسلیں گزر گئیں اور بٹر فلائی تسلیس کا اثر مضبوط رہا۔ ان کی کہانی امید اور رہنمائی کے متلاشی افراد کے لیے تحریک کا باعث بنی۔ سیرافینا، سیلسٹیا اور لومینا کی مشترکہ کوششوں کی بدولت ریاستوں نے امن اور خوشحالی کا دور منایا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، سائے سے ایک نیا خطرہ ابھرا۔ زفرس کے نام سے جانا جاتا ایک زبردست جادوگر، اقتدار کی ہوس اور بٹر فلائی تسلیس کے بے پناہ جادو کی بھوک کی وجہ سے اقتدار میں آ گیا۔ زیفیرس، جو تاریک فنون کے ماہر تھے، نے دائروں کو فتح کرنے اور اپنے باشندوں کو اپنی مرضی سے جھکانے کی کوشش کی۔ تتلی تسلیس نے گھیرے ہوئے اندھیرے کو محسوس کرتے ہوئے اپنے اتحادیوں کو جمع کیا اور آنے والے تنازع کے لیے تیار کیا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی متحد طاقت زیفیرس کے منصوبوں کو ناکام بنانے اور اس نازک توازن کو برقرار رکھنے کی کلید تھی جس کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بہت جدوجہد کی تھی۔ اس کے نتیجے میں ہونے والی لڑائی شدید اور انتھک تھی۔ زیفیرس نے اپنی تاریک قوتوں کو اتارا، سائے کے طوفانوں کو جوڑ کر اور شیطانی مخلوق کو اپنی بولی لگانے کے لیے بلایا، لیکن تتلی تسلیس مضبوطی سے کھڑی تھی، ان کے پر بے مثال چمک کے ساتھ چمکتے ہیں۔ سرافینا، سب سے خوبصورت اور عقلمند، نے اپنے جادو کا استعمال اپنے اتحادیوں کو نقصان سے بچانے کے لیے کیا، روشنی کی ایک رکاوٹ پیدا کی جس نے اندھیرے کو دور کیا۔ سیلسٹیا، سب سے زیادہ طاقتور اور پرعزم، ہوا کے جھونکوں کو طلب کیا جس نے زیفیرس کے منینس کو بکھیر دیا اور ان کے دائروں کی حفاظت کی۔ لومینا، جو ہمدردی اور پاکیزگی کا مجسم ہے، ایک ایسی چمکتی ہوئی چمک پیدا ہوئی جس نے زخمیوں کو شفا بخشی اور ان کے اتحادیوں کے دلوں میں امید جگائی۔ اپنی مشترکہ طاقت کے ساتھ تتلی تسلیس نے جوابی حملہ کیا، ان کا جادو طاقت کے شاندار نمائش میں جڑا ہوا تھا۔ سلطنتیں اپنی متحد طاقت کی طاقت سے لرز اٹھیں اور زیفیرس ان کی طاقت کی حقیقی حد کو پہچانتے ہی کانپ اٹھے۔ ایک آخری آب و ہوا کے تصادم میں تتلی تسلیس نے توانائی کے ایک ایسے اضافے کو جنم دیا جس نے زیفیرس کے تاریک قلعے کو توڑ دیا اور اسے دائروں سے نکال دیا۔ فتح مشکل سے حاصل کی گئی تھی، لیکن ریاستوں نے خوشی منائی جب ان کی پیاری ملکہ فاتحانہ طور پر ابھری۔ زیفیرس کی شکست کے ساتھ اور ایک بار پھر سے دائرے محفوظ ہو گئے، بٹرفلائی ٹرینیٹی نے جادو کے توازن کی حفاظت اور اتحاد کو فروغ دینے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے جو نقصان پہنچا تھا اسے دوبارہ تعمیر کرنے، زخموں کو بھرنے اور دائروں میں ہم آہنگی لانے کے لیے انتھک محنت کی۔ تتلی تسلیس کی وراثت تمام عمر گونجتی رہی، مخلوقات کو اتحاد، ہمدردی اور اٹل عزم کی طاقت کو اپنانے کی ترغیب دیتی رہی۔
ان کی کہانی ان تمام لوگوں کے لیے امید کی کرن بن گئی جنہوں نے اندھیرے اور مصیبت کا سامنا کیا، اور اس طرح سیرافینا، سیلسٹیا، لومینا اور بٹر فلائی تسلیس کی کہانی زندہ رہی۔ ان کے نام ہمیشہ کے لیے افسانوں کی تاریخوں میں نقش ہو گئے۔ ان کے دور حکومت نے امن اور اتحاد کے دور کا آغاز کیا، جس نے سب کو یاد دلایا کہ سب سے زیادہ طاقتور جادو رشتہ داروں کے اتحاد اور محبت کی بے حد طاقت میں۔ تتلی تسلیس کی کہانی تمام دائروں میں گونجتی ہے، اپنے ساتھ اتحاد، ہمدردی اور تاریکی پر روشنی کی فتح کا لازوال پیغام لے کر جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی بن گئی جو نسل در نسل پرورش پاتی ہے، جو والدین سے بچوں تک منتقل ہوتی ہے اور ان سب کو یاد دلاتی ہے جنہوں نے اسے سنا، ان کے دلوں میں موجود طاقت کی یاد دلاتا ہے۔ جوں جوں سال گزرتے گئے، تتلی تسلیس کی چوکس نظروں کے نیچے دائرے پھلتے پھولتے گئے۔ سرافینا، سلیسٹیا اور لومنا نے حکمت اور فضل کے ساتھ اپنی زمینوں پر حکمرانی جاری رکھی، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ ان کی ماضی کی جدوجہد سے سیکھے گئے سبق کو کبھی فراموش نہ کیا جائے۔ ان کے دور حکومت نے بے مثال ہم آہنگی کے دور کو جنم دیا، جہاں ہر قسم کے انسان امن اور افہام و تفہیم کے ساتھ رہتے تھے۔ انہوں نے دائروں کے درمیان اتحاد کو فروغ دیا، علم اور ثقافت کے تبادلے کی حوصلہ افزائی کی، اور اپنے مضامین کو مشترکہ خوابوں اور امنگوں سے بھرے مستقبل کی طرف رہنمائی کی۔ لیکن امن کے دور میں بھی چیلنجز پیدا ہوئے۔ تتلی تسلیس کو مختلف آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، اندرونی اور بیرونی دونوں، جب انہوں نے اپنے کرداروں کی پیچیدگیوں کو نیویگیٹ کیا۔ پھر بھی ان کا رشتہ اٹوٹ رہا۔ ان کی اجتماعی طاقت ایک ایسا مینار ہے جس نے مصیبت کے وقت امید کو متاثر کیا۔ ریاستوں نے تتلی تسلیس کے اعزاز میں عظیم تہوار منایا، جہاں دور دور سے مخلوق اپنی پیاری ملکہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمع ہوتی تھی۔ یہ تہوار سیرافینا، سیلسٹیا، لومینا کی پائیدار میراث اور ان اقدار کا ثبوت تھے جن کی وہ نمائندگی کرتے تھے: محبت، ہمدردی اور تمام مخلوقات کی فطری بھلائی پر یقین۔ جیسا کہ بٹر فلائی تسلیس کا راج جاری رہا، ان کا اثر صوفیانہ دائروں سے باہر پھیل گیا، جو دور دراز ممالک میں رہنے والوں کی زندگیوں کو چھوتا رہا۔ ان کی کہانی نے لاتعداد افراد کو اپنی اندرونی روشنی کو اپنانے اور ایک ایسی دنیا کی طرف کام کرنے کی ترغیب دی جہاں رحمدلی اور سمجھ بوجھ غالب ہو۔ اور اس طرح سیرافینا، سیلسٹیا، لومینا اور بٹر فلائی تسلیس کی کہانی زندہ رہی، امید اور الہام کا ایک ابدی شعلہ۔ ان کی میراث اس بات کی یاد دہانی بن گئی کہ اتحاد اور ہمدردی اندھیرے سے بھی زیادہ طاقتوں کو فتح کر سکتی ہے، اور یہ کہ سچا جادو ان لوگوں کے دلوں میں بستا ہے جو خواب دیکھنے کی ہمت کرتے ہیں اور ایک بہتر دنیا میں یقین رکھتے ہیں۔ تتلی تسلیس کی وراثت وقت اور جگہ کی حدود کو عبور کرتے ہوئے دور دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ ان کی کہانی نہ صرف صوفیانہ دائروں میں بلکہ فانی دنیا میں بھی زندگی کے تمام شعبوں سے انسانوں کو متاثر کرتی رہی۔ دور دراز ممالک میں لوگوں نے تتلی تسلیس کی کہانیاں سنی اور ان کے اتحاد اور ہمدردی کے پیغام سے سکون پایا۔ انہوں نے سرافینا، سلیسٹیا اور لومنا کو امید کی علامت کے طور پر دیکھا، جو ان کے غیر متزلزل عزم اور اپنی محبت کی تبدیلی کی طاقت سے طاقت حاصل کر رہے تھے۔ کمیونٹیز بٹر فلائی تسلیس کی مثال سے متاثر ہو کر اپنے اپنے دائروں میں مثبت تبدیلی لانے کے لیے آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ انہوں نے ہمدردی، افہام و تفہیم اور احترام کی اقدار کو اپنایا، ایک ایسی دنیا بنانے کی کوشش کی جہاں ہمدردی کی روشنی چمک سکے۔ تتلی تسلیس کی کہانی ان فنکاروں، شاعروں اور موسیقاروں تک پہنچی جنہوں نے اپنے تجربات کو گانوں، پینٹنگز اور تحریروں میں بنایا اور آنے والی نسلوں کے لیے اپنی کہانی کے جوہر پر قبضہ کیا۔ ان کے کاموں نے اس گہرے اثرات کی یاد دہانی کے طور پر کام کیا جو اتحاد اور مہربانی کے دنیا پر پڑ سکتے ہیں۔ اسکولوں اور اجتماعات میں بچوں اور بڑوں نے یکساں طور پر تتلی تسلیس کی کہانی کا اشتراک کیا، اس کی حکمت کو ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل کیا۔ یہ کہانی ثقافتی ورثے کا ایک قابل قدر حصہ بن گئی، جو افراد کو اپنی اندرونی روشنی کی پرورش کرنے اور دوسروں پر مہربانی کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔
تتلی تسلیس کا اثر ان لوگوں تک بھی پہنچا جو اپنا راستہ کھو چکے تھے یا اندھیرے میں ڈوب گئے تھے۔ ان کی کہانی نے چھٹکارے کی روشنی کے طور پر کام کیا، انہیں یاد دلایا کہ محبت اور ہمدردی کا راستہ ان لوگوں کے لیے ہمیشہ کھلا ہے جو بدلنے اور معافی کے خواہاں ہیں۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا، دائرے اور فانی دنیا قریب تر ہوتے گئے، مشترکہ اقدار اور نظریات کے ذریعے جو تتلی تسلیس کے مجسم ہوتے ہیں۔ بانڈز بنائے گئے، اتحاد مضبوط ہوئے اور تعاون پروان چڑھا، یہ سب ایک ایسی دنیا کی تلاش میں جہاں اتحاد کا جادو پنپ سکتا ہے۔ اور اس طرح سیرافینا، سیلسٹیا، لومینا اور بٹر فلائی تسلیس کی کہانی ہمیشہ کے لیے ان لوگوں کے دلوں میں نقش ہو گئی جو محبت کی تبدیلی کی طاقت پر یقین رکھتے تھے۔ ان کی وراثت نے ایک ایسی دنیا بنانے کے لیے ہر فرد کی پائیدار صلاحیت کے ثبوت کے طور پر کام کیا جہاں ہم آہنگی اور ہمدردی کا راج ہو۔ در حقیقت تتلی تسلیس کی میراث تمام دائروں اور فانی دنیا میں حوصلہ افزائی اور گونجتی رہی۔ ان کی کہانی امید، اتحاد اور اندھیرے پر محبت کی فتح کی لازوال علامت بن گئی۔ بٹر فلائی تسلیس کے اثر و رسوخ کے نتیجے میں کمیونٹیز اکٹھی ہوئیں، رکاوٹوں کو توڑ کر اور متنوع گروہوں کے درمیان افہام و تفہیم کو فروغ دیا۔ لوگوں نے ہمدردی، احترام اور ہمدردی کی اقدار کو اپنایا، ایک ایسی دنیا بنانے کی کوشش کی جہاں ہر ایک کی منفرد روشنی چمک سکے۔ فنکاروں، شاعروں اور کہانی کاروں نے بٹر فلائی تسلیس کی کہانی کے جوہر کو اپنی تخلیقات کے ذریعے امر کر دیا۔ ان کے فن کے کاموں نے بہت سے لوگوں کے دلوں کو چھو لیا، الہام کی چنگاری کو بھڑکایا اور لوگوں کو اتحاد کی تبدیلی کی طاقت کی یاد دلائی۔ اسکولوں اور تعلیمی اداروں نے بٹر فلائی تسلیس کی کہانی کو اپنی تعلیمات میں شامل کیا، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ آنے والی نسل محبت اور ہمدردی کی اقدار اور اسباق کو آگے بڑھائیں گی۔ بچوں اور بڑوں نے یکساں طور پر اپنی اندرونی روشنی کو پیدا کرنا سیکھا، یہ سمجھتے ہوئے کہ ان کے اعمال دنیا میں فرق پیدا کر سکتے ہیں۔ تتلی تسلیس کا اثر ان لوگوں تک بھی پھیلا جو اپنا راستہ کھو چکے تھے، انہیں چھٹکارے اور معافی کا راستہ پیش کرتے تھے۔ ان کی کہانی نے رہنمائی کی روشنی کا کام کیا، لوگوں کو یاد دلاتا ہے کہ چاہے وہ کتنی ہی دور بھٹک گئے ہوں، محبت اور ہمدردی کا انتخاب کرنے کا موقع ہمیشہ موجود تھا۔ جیسے جیسے دائرے اور فانی دنیا قریب ہوتی گئی، بٹر فلائی تسلیس کے مجسم نظریات تعاون اور اتحاد کی بنیاد بن گئے۔ مختلف دائروں اور ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے افراد ایک ہم آہنگ دنیا کی تلاش میں متحد ہیں، سب کے لیے ایک روشن مستقبل بنانے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ اور اس طرح سیرافینا، سیلسٹیا، لومینا اور بٹر فلائی تسلیس کی کہانی زندہ رہی، جو محبت اور اتحاد کی طاقت پر یقین رکھتے تھے، ان کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے کندہ ہو گئے۔ ان کی میراث لوگوں کو ان کی اپنی اندرونی روشنی کو قبول کرنے کی ترغیب دیتی رہی، ایک ایسی دنیا کو فروغ دیتی ہے جہاں ہمدردی اور ہم آہنگی کا راج ہے، صبر اور استقامت کامیابی کی کنجی ہیں۔ یہ اخلاق ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اکثر استقامت اور راستے میں چیلنجوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ صبر اور پرعزم رہنے سے ہم رکاوٹوں پر قابو پا سکتے ہیں اور بالآخر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایمانداری بہترین پالیسی ہے، یہ اخلاق زندگی کے تمام پہلوؤں میں ایمانداری کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ سچا اور قابل اعتماد ہونا نہ صرف مضبوط تعلقات استوار کرتا ہے بلکہ ہماری سالمیت کو بھی برقرار رکھتا ہے اور اعتماد اور صداقت کی ثقافت کو فروغ دیتا۔ مہربانی کی قیمت کچھ نہیں ہے بلکہ سب کچھ ہے، یہ اخلاق ہمیں احسان کے سادہ کاموں کی تبدیلی کی طاقت کی یاد دلاتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ مہربان ہونا نہ صرف ان کی زندگیوں میں خوشی اور مثبتیت لاتا ہے بلکہ ہماری اپنی روح کو بھی بلند کرتا ہے اور ایک زیادہ ہمدرد دنیا میں حصہ ڈالتا۔ سخت محنت تکمیل کی طرف لے جاتی ہے، یہ اخلاق ذاتی تکمیل کو حاصل کرنے اور ہماری صلاحیت تک پہنچنے میں محنت اور کوشش کی قدر کو اجاگر کرتا ہے۔ اپنے آپ کو اپنے جذبوں کے لیے وقف کر کے اور اپنے مقاصد کے لیے مستقل طور پر کام کرنے سے ہم کامیابی اور اطمینان کے احساس کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ناکامی سے سیکھیں، یہ اخلاق ہمیں سکھاتا ہے کہ ناکامیاں ترقی اور سیکھنے کے قیمتی مواقع ہیں۔
ناکامی کو کامیابی کی سیڑھی کے طور پر قبول کرتے ہوئے ہم لچک، موافقت اور رکاوٹوں کے باوجود اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی ہمت پیدا کر سکتے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ ویسا سلوک کرو جیسا تم چاہتے ہو۔ یہ اخلاق، جسے اکثر سنہری اصول کہا جاتا ہے، ہمدردی کی اہمیت اور دوسروں کے ساتھ احترام اور مہربانی کے ساتھ پیش آنے پر زور دیتا ہے۔ اس اصول کو مجسم کر کے ہم آہنگی کے رشتوں کو فروغ دے سکتے ہیں اور ایک زیادہ ہمدرد اور جامع معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ حکمت سننے سے آتی ہے۔ یہ اخلاق ہمیں فعال سننے اور مختلف نقطہ نظر کے لیے کھلے رہنے کی اہمیت کی یاد دلاتا ہے۔ توجہ سے سننے اور دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کرنے سے ہم قیمتی بصیرت اور حکمت حاصل کرتے ہیں جو ہمارے اعمال اور فیصلہ سازی کو مطلع کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، اخلاق کا مقصد ہمارے طرز عمل کی رہنمائی کرنا اور زندگی کے چیلنجوں کو حکمت اور دیانتداری کے ساتھ نیویگیٹ کرنے میں ہماری مدد کرنا ہے۔ ذاتی ترقی کو فروغ دینے اور ایک بہتر دنیا میں حصہ ڈالنے کے لیے ان اسباق پر غور کرنا اور انہیں اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں شامل کرنا ضروری ہے۔ صبر اور استقامت کامیابی کی کنجی ہیں، کیونکہ یہ ثابت قدمی اور غیر متزلزل عزم کے ذریعے ہی ہم رکاوٹوں پر قابو پاتے ہیں اور اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں۔ کسی شخص کے کردار کا اصل پیمانہ یہ نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے جو اسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں، بلکہ وہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں جو ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ مہربانی ایک ایسی زبان ہے جو رکاوٹوں کو عبور کرتی ہے اور دوسروں کی روحوں کو چھوتی ہے۔ یہ ہمدردی اور ہمدردی کے کاموں کے ذریعے ہی ہے کہ ہم محبت اور سمجھ سے بھری ہوئی دنیا بناتے ہیں۔ علم کا حصول زندگی بھر کا سفر ہے، کیونکہ یہ مسلسل سیکھنے اور کھلے ذہن کے ذریعے ہی ہے کہ ہم اپنے افق کو وسیع کرتے ہیں اور اپنے اندر موجود بے پایہ صلاحیت کو کھولتے ہیں۔ دیانت اعتماد کی بنیاد ہے، کیونکہ جب ہم سچ بولتے ہیں اور دیانتداری کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ہم دوسروں کے ساتھ گہرے اور بامانی روابط استوار کرتے ہیں جو وقت کی آزمائش کا مقابلہ کرتے ہیں۔ مشکلات شکست کی علامت نہیں بلکہ ترقی کا موقع ہے۔ چیلنجوں کا سامنا کرنے اور اپنی ناکامیوں سے سیکھنے کے ذریعے ہی ہم اپنی حقیقی طاقت اور لچک کو تلاش کرتے ہیں۔ معافی ایک تحفہ ہے جو ہم خود کو دیتے ہیں، کیونکہ جب ہم غصے اور ناراضگی کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہم اپنے دلوں کو منفی کے بوجھ سے آزاد کرتے ہیں اور خود کو شفا اور اندرونی سکون کے لیے کھول دیتے ہیں۔ تنوع کی خوبصورتی ہمارے اختلافات کو قبول کرنے اور ہر فرد کی فطری قدر کو تسلیم کرنے میں مضمر ہے۔ یہ شمولیت اور قبولیت کے ذریعے ہی ہم آہنگی کو فروغ دیتے ہیں اور ایک ایسی دنیا تخلیق کرتے ہیں جہاں ہر کوئی ترقی کر سکے۔ جرأت خوف کی عدم موجودگی نہیں ہے، بلکہ اس کا سامنا کرنے اور اس کے باوجود کارروائی کرنے کی صلاحیت ہے۔ یہ اپنے آرام کے علاقوں سے باہر نکلنے اور نامعلوم کو گلے لگانے کے ذریعے ہے کہ ہم اپنی پوری صلاحیت کو بے نقاب کرتے ہیں۔ شکر گزاری خوشی کی کلید ہے، کیونکہ جب ہم تعریف کی ذہنیت پیدا کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں برکات کو تسلیم کرتے ہیں تو ہمیں آسان ترین لمحات میں بھی خوشی ملتی۔ یاد رکھیں، اخلاقیات کی لمبائی ضروری نہیں کہ اس کے اثرات کا تعین کرے۔ جو چیز سب سے اہم ہے وہ حکمت اور سچائی ہے، جو یہ بتاتی ہے، جو ہمیں بامانی اور نیک زندگی گزارنے کی ترغیب دیتی ہے۔